مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور اس سلسلے کے اندر مدنی چینل کی اپڈیٹس آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور آپ کے سجیشنز، فیڈ بیک اینڈ مشورے ہم تک پہنچتے ہیں اور اسے ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ آج کا فارمیٹ تھوڑا سا چینج ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان نہیں ہیں، ہم دو ہی، میں اور اکبر بھائی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے، آپ کی آراء ہوں گی، آپ کے مشورے ہوں گے۔ پہلے تو یہ ہے کہ آج مہمان نہیں ہیں، تو آپ کے پاس جو نام ہیں وہ نام اگر آپ پڑھ دیں تو پھر یہ ہے کہ پٹی پر بھی چلنا۔ پچھلے ہفتے کے جو ہمارے مہمان تھے وقار بھائی، تو کئی سارے اسلامی بھائیوں نے، لوگوں نے جوابات درست دیے تھے، تو چند نام میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ بنت عبدالرزاق ہیں جیکوباد سے، ام حماد پنجاب حمزہ والا، بنت نور محمد کنری، بنت سلیم حمزہ والا، بنت مشتاق لاہور، بنت نذیر خانوال، اسلامی بہن اتاریہ اتاری فیملی، عائشہ ابراہیم کراچی، صالحہ فاطمہ لاہور، بنت شہباز راولپنڈی، بنت مشتاق کشمیر، بنت اقبال لاہور، محمد تمیم اتاری میرپور خاص، علی حسن اتاری فیصل آباد، ام معبد گجر خان، بنت ابراہیم، بنت رضا بورے والا، مریم اتاریہ ڈیرہ غازی خان، بنت اقبال سرگودا، بنت امجد کوئٹہ، بنت نوید فیصل آباد، عبدالوہاب فیصل آباد، بنت اکرم کراچی، بنت انور حسین فیصل آباد، صدرہ اشرف پاک پتن، بنت غلام فرید جڑاوالا، بنت نواز داؤد احمد جیکب آباد، داؤد جیکب آباد، احمد اتاری قصور، بنت بلال رحیم یار خان، فیضان رضا لالا موسیٰ، بنت رضا خوشاب، بنت شہزاد گوجرا، اسلامی بہن سیالکوٹ، محمد اشفاق رضا اتاری خانیوال، بنت محمد علی۔ یہ چند نام تھے کہ پچھلے ہفتے ہمارے مہمان تھے، نعت خواں ہمارے وقار بھائی، تو جن لوگوں نے درست جوابات دیے تھے یہ چند ایک نام میں، اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ کو ہم ایک اور چیز دکھاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ غلام رسول، آپ کا بچوں کا بہت پیارا کریکٹر اینیمیشن جو ہماری کڈس اینیمیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ دیتا ہے، اور وہ ہے غلام رسول۔ جی ہاں، غلام رسول اس دفعہ ایک نئے انداز سے اور ایک نئی سینری کے ساتھ کس طرح بقرعید کے حوالے سے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے کیا ایک لیسن دیا ہے غلام رسول نے۔ آئیے ہم پہلے غلام رسول دیکھتے ہیں، پھر سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ فیضان بھائی، آپ پریشان کیوں ہیں؟ دیکھیے نا، میرا یہ بکرا کتنا پیارا ہے۔ جب سے یہ گھر آیا ہے میں اسے روزانہ چارہ کھلاتا ہوں، پانی بھی دیتا ہوں، باہر گھمانے بھی لے جاتا ہوں، اور اسے بہت پیار کرتا ہوں۔ لیکن غلام رسول بھائی، عید کے دن میرے ابو اسے ذبح کر دیں گے۔ فیضان بھائی، عید کے دن جانور قربان کرنا تو بہت بڑی نیکی ہے، اور ویسے بھی یہ دن تو ہمیں اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں جنتی مینڈا ذبح ہوا، اور یہ قربانی تو سنت ابراہیمی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کی راہ میں اچھے سے اچھا اور خوبصورت جانور ذبح کریں۔ جی ضرور، میں بھی اپنے بکرے کو اللہ عز و جل کی راہ میں قربان کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور ہاں، اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دعوت اسلامی ایک بہترین ذریعہ ہے جو دنیا بھر میں دین کا پیغام عام کر رہی ہے۔
اپنے ابو کو کہیے گا کہ وہ اپنے بکرے کی کھال دعوت اسلامی کو دیں۔ جی ضرور، انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں اور ان کے والدین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے جانوروں کی قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو دے کر دین کے کاموں میں مددگار بنیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ، قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو دیجیے۔ بڑا پیارا لیسن غلام رسول نے دیا۔ ناظرین، وقت بہت کم ہے اور اکبر بھائی کے پاس آپ کے پیغامات بھی ہیں۔ پیغامات ہیں، میں پیغامات انشاءاللہ عز و جل تھوڑا جلدی پڑھ دیتا ہوں، اور میں یہ عرض کر دوں کہ مدنی چینل کے ناظرین کی ایک خواہش تھی کہ عبدالحبیب بھائی کا ایک کلام اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہو، مینو شوق مدینے جاوردہ، تو اس کا وہ ریکارڈ ہو چکا ہے الحمدللہ، ہمارے پاس تیار بھی ہے اس کا کچھ حصہ، وہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ کچھ SMS میں انشاءاللہ عز و جل پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ عز و جل کچھ آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک یہ تھا کہ آداب دین سلسلہ اس نمبر پر واٹس اپ کر دیں، وہ انشاءاللہ ہم کر دیں گے۔ نئی نعت سب سے پہلے اس سلسلے میں، یعنی ہمارے سلسلے میں چلائی جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہفتے کو ریڈی ہو جاتی ہے، جمعے کو ریڈی ہو جاتی ہے، اب ہمارا سلسلہ بدھ کے دن آتا ہے تو وہ اتنے دن انتظار کیسے کریں گے؟ بعض اوقات ہفتے میں دو نعتیں بھی ریکارڈ ہو کر اسٹوڈیو ریکارڈنگ آ جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح ایک یہ ہے کہ عبدالحبیب بھائی کا بیان دور حدیث شریف میں توبہ کے موضوع پر ہوا تو وہ چلا دیں انشاءاللہ عز و جل۔ اگر وہ بیان نہ چل سکا تو اس کا کوئی مدنی گلدستہ چلا دیں گے۔ مدنی مذاکرے میں شروع میں جو نعت پڑھی جاتی ہے وہ بھی اسٹوڈیو ہونی چاہیے، تو ایسا نہ کریں۔ اسٹوڈیو ریکارڈنگ جو اپنی ہے اس کا ایک اپنا ایک وہ ہے، اسی طرح اور مدنی مذاکرے سے پہلے تلاوت نعت جو ہے جو ہمارا فارمیٹ ہے اسی کے مطابق جو چل رہا ہے وہ چلنا چاہیے۔ بالکل۔ حاجی زمزم کے عرس پر اجتماع ذکر و نعت چلا تھا، اشفاق بھائی نے دعائیہ اشعار پڑھے تھے جو امیر سنت نے چند مدینہ والوں کے لیے تحریر کیے تھے، وہ بھی چلا دیں۔ اس میں محمود بھائی نے بھی کلام پڑھا تھا، اس کو بھی الگ سے چلا دیں انشاءاللہ۔ عید کے بعد جب یہ سلسلہ ہوگا اللہ نے چاہا تو اس میں یہ چلانے کی کوشش کریں گے۔ کھلتی کلیاں کا کلام جس بچے نے پڑھا تھا اسے بھی اپنے سلسلے میں بلائیں انشاءاللہ۔ جب غلام رسول آئیں گے، کنیز فاطمہ آئے گی تو انشاءاللہ عز و جل اس بچے کو بھی اپنے ساتھ بلا لیں گے۔ اچھا، ایک میسیج یہ ہے، باپو اور شہروں کے نام پر کیوں پابندی ہے؟ تو پابندی نہیں ہے، باپو کی بجائے سید زیادہ، کیونکہ باپو ہر کوئی شخص جو ہے نا وہ آسانی سے یہ لفظ سمجھتا نہیں ہے، وہ باپو کی جگہ بابو جو ہے بولتا ہے، تو اس لیے اب دعوت اسلامی نے یوں سمجھے کہ اپنی اصطلاحات چینج کی ہیں، آسان کی ہیں، تو سید یہ لوگ جو ہے بآسانی سمجھ جاتے ہیں۔ شہروں کے نام پر کیوں پابندی ہے؟ پابندی نہیں ہے، اب جو ہمارے اصطلاحی نام تھے وہ نہیں، بلکہ ان کی جگہ جو ہے اب نارمل ہمارے نام ہے وہ چلا کریں گے، لوگوں کی آسانی کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے۔ عید پر سلسلہ ہوا تھا ذوق نعت، وہ اس عید پر بھی کیا جائے۔ اشفاق بھائی نے کیا تھا نعت خواہوں کے درمیان مدنی مقابلہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا میسیج تو موصول ہوا لیکن ہمارا پورا جو فارمیٹ ہے عید کا وہ اب تک بن چکا ہے، تو یہ آئندہ کسی عید پر انشاءاللہ عز و جل اس کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ مدنی چینل پر بچوں کے کارٹون زیادہ چلائیں کیونکہ ہمارے بچے بہت شوق سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جیسے جیسے یہ بڑھ رہا ہے انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ زیارات مقامات مقدسہ دوبارہ چلایا جائے، ہماری مجلس ہمارا سلسلہ دیکھتی ہے اور وہ سنتی بھی ہے الحمدللہ عز و جل، تو یہ ایک آ رہا ہے میرے حساب سے شاید زیارت مقامات مقدسہ چل بھی رہا ہے، لیکن اب وہ کس ٹائم پر چل رہا ہے یہ مجلس ہمیں اپڈیٹ کرے گی انشاءاللہ عز و جل، عرض کر دیں گے۔ میرا نام احمد رضا ہے راول پنڈی سے۔ اکبر بھائی آپ تو بالکل ہی نہیں مسکراتے، تو یہ تو رضا بھائی بتائیں گے کہ میں مسکراتا ہوں یا نہیں مسکراتا۔ رضا بھائی بھی مسکرا رہے ہیں، میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ یہ میسیج تو پچھلی دفعہ ان کے لیے آیا تھا، وقار بھائی کے لیے، تو بقیہ اب اگر نہیں بھی مسکراتے تھے تو آپ کے میسیج میں ضرور مسکراہٹ جو ہے وہ بکھیر دیے۔ اچھا، ایک یہ ہے مفتی حسان صاحب کو بھی بلائیں انشاءاللہ، نیت ہے ہماری۔ مدنی چینل پر رمضان شریف میں روزانہ افطار کا ٹائم چلایا جاتا تھا شہروں کا، جو بہت فائدہ مند تھا کیونکہ بہت سے لوگ ٹائم سے غافل ہو جاتے ہیں۔ میرا مدنی مشورہ ہے کہ عام دنوں میں بھی ٹائم چلایا جائے تاکہ جو لوگ نفل روزے رکھتے ہیں ان کے لیے بھی بہت آسانی ہو۔ تو اب یہ ہماری مجلس سن رہی ہے، MCR والے بھی سن رہے ہیں، اگر یہ ممکن ہے تو اس پر جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ سلسلوں میں مبلغین اور نعت خوانوں کے نام لکھا کریں، تو ایسا تو ہے کہ ہمارے یہاں سلسلوں میں مبلغین اور نعت خوانوں کے نام لکھتے ہیں۔ ایک میسیج یہ آیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ آپ وہ جو گیس کرواتے ہیں نا نعت خوانوں کا، تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو سب نعت خوانوں کے نام لکھے ہوئے نہیں ملتے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون آ رہا ہے؟ تو بہرحال ہمارا طریقہ کار تو یہی ہے، ہمارے MCR والے الحمدللہ ہمارے ناموں کی پٹی لگاتے ہیں۔ اب اگر یہ نہیں لگا رہے، اس میں سستی ہے، تو MCR والے چست ہو جائیں۔ ایک ایسا سلسلہ بھی کیا جائے براہ راست، یہ سنیے گا رضا بھائی، جس میں نگران شورا ہوں، عبدالحبیب بھائی ہوں، داماد عطار ہوں، اشفاق مدنی ہوں،
عابد باپو ہوں، سلمان مدنی ہو، مہروز مدنی ہوں، مہروز بھائی ہوں، کوئی اور بھائی رہ گیا ہو تو وہ بھی جو ہے اس کو بھی شامل کر لیں، ان کے ساتھ سیگمنٹ میں کیے جائیں. تو ان سب لوگوں کو ایک سلسلے میں ایک آدھ دفعہ تو ممکن ہے، جیسے عید پر یا کسی مستقل ان لوگوں کا سلسلہ جمع کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. کوئی سلسلہ ایسا بھی بنایا جائے 60 منٹ کا، جس میں صرف مشتاق بھائی کی آواز میں نعتیں منقبتیں چلائی جائیں، کسی اور کی اس میں نہ چلائی جائیں. پہلے اذان ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ باب المدینہ کراچی میں اذان کا وقت ہو گیا ہے، اب ایسا نہیں ہے، یعنی اب کہا جاتا ہے کراچی میں، تو وہی باب المدینہ کی جو اصطلاح ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، اب اس کی جگہ کراچی کہا جاتا ہے. بغداد بھائی اور حامد بھائی کو بھی بلوائیں. تو نیت ہے ہماری انشاءاللہ باپا کی 26ویں کو اشفاق بھائی نے جو منقبت پڑھی تھی وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آئندہ جب سلسلہ آئے گا اس میں چلائیں گے. آپ اپنا سلسلہ اتوار کو کیا کریں، بدھ کو ٹیوشن پڑھنے کی وجہ سے دیکھنا مشکل ہے. تو اب کیا بات، اس کے علاوہ پھر اور میسیج، اتوار کو صبح 7 بجے ریپیٹ ہوتا ہے سلسلہ، چاہیں تو صبح دیکھ سکتے ہیں آپ. اچھا، اب چونکہ ہم کو چیزوں کی طرف جو ہے وہ جانا ہے، ہم سب سے پہلے چلتے ہیں عبدالحبیب بھائی نے جو اسٹوڈیو ریکارڈنگ کرائی ہے اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھائیں گے، اور پوری نعت انشاءاللہ عز و جل یہ عید کے دنوں میں آپ کو یہ پوری سننے کو ملے گی. صحیح. مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، میرا عشق یہ کہندا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، پر کی کریے بے صبری دا. میرے دل وچوں جاندا چور نہیں، تیرے نام دے تذکرے عرشاں تے، تیرے حسن دے چرچے فرشاں تے، کوئی تھاں نہیں ایسی جس تھاں تے تیرے عشق دا آقا شور نہیں. مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، تیری قبر تے حافظ لکھواری پائے دنیا والے لکھ دیوے، جے دل وچ عشق نبی دا نہیں، تیری روشن ہونی گور بھی نہیں. مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور جی مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، یہ آپ ہی کے ایس ایم ایس پر یہ الحمدللہ عز و جل یوں سمجھے کہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ عبدالحبیب بھائی کی کروائی گئی، یعنی یوں سمجھے کہ آپ ہمیں میسیج کریں. دیکھیں آپ کے اس میسیج کی وجہ سے یہ نعت ریکارڈ ہوئی ہے، اور اب انشاءاللہ عز و جل یہ جب مدنی چینل پر پوری چلے گی، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پر جو لوگ دیکھیں گے، اللہ نے چاہا تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا. تو آپ اپنے جو مفید مشورے ہیں، میسیجز ہیں، وہ ہمیں بالکل جو ہے اپنے اس سلسلے میں ہمیں فارورڈ کریں. اور کچھ ایس ایم ایس مزید میرے پاس ہیں، کچھ آپ کو دکھانا بھی بہت کچھ ہے، لیکن چونکہ ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. میں شکریہ ادا کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کا. رضا بھائی، گزشتہ سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے مدد مانگی تھی، وہ تو الحمدللہ عز و جل اتنے میسیجز آئے کہ
میں آپ کو یہ نہیں یوں سمجھے کہ ہم گن نہیں سکے، اس میں جو عبدالحبیب بھائی کی جو مدنی کسوٹی ہوئی تھی جو اشفاق بھائی والی، وہ الحمدللہ ہم نے تیار کر لی ہے. وہ بہت سارے ایس ایم ایس اس میں آئے تھے، لوگوں نے مطلب باقاعدہ تاریخ بتائی تھی. تو اب ایک اور مدد چاہوں گا کہ ایک اور چونکہ ایس ایم ایس آیا تھا کہ اسی ذہنی آزمائش میں عبدالحبیب بھائی سے ایک مدنی کسوٹی ہوئی تھی جو امیر سنت جو اس مدنی کسوٹی کے کا جواب تھے، تو وہ اس کی تاریخ بھی آپ بتا دیں. اچھا کچھ میسیج ہے. ایک یہ ہے کہ بقرہ عید پر باپا جان کی جو کیفیت ہوتی تھی جانور کو کرتا دیکھ کر وہ مناظر چلائیں، اب جب ہم چلائیں گے تو وہ اس وقت بقرہ عید گزر چکی ہوگی. میرا نام محمد امین ہے، میرے ساتھ میرے دوست امجد اتاری، عمیر اتاری، عامر اتاری مل کر آپ کا پروگرام دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ایک سلسلہ سندھی میں بھی ہونا چاہیے. اچھا ابھی جو آپ نے پوچھا تھا، الحمدللہ ہمارے ٹریفک کے اسلامی بھائی ہیں، یہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو زیارت مقامات مقدسہ ہے یہ جمعرات کو رات 11 بجے یہ سلسلہ جو ہے وہ الحمدللہ عز و جل ریپیٹ میں چل رہا ہے، تو آپ اس کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اچھا ایک میسیج یہ ہے کہ ہم آپ کا سلسلہ باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، آپ سے مدنی التجا ہے اگر آپ سلسلے کا ٹائم چینج کر رہے ہیں تو پلیز دن کا ٹائم ہی رکھیے گا 3 سے 4. اگر آپ نے سلسلے کا ٹائم رات کو اگر آپ رکھیں گے تو ہم نہیں دیکھ سکیں گے. اگر آپ دن کا ٹائم رکھیں گے تو دل سے دعا ہے کہ اگلے سال باپا کے ساتھ مدینہ دکھائیں. یعنی یہ مشروط کی ہے انہوں نے، اگر آپ یہ اس کا دن کا ٹائم رکھیں گے تبھی آپ کو یہ دعا ہے. تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم اپنے سلسلے کا ٹائم چینج کر رہے ہیں؟ سلسلے کا ٹائم نہیں چینج ہو رہا، چونکہ نمازوں کا وقت بیچ میں عصر اور مغرب کے درمیان کم ہو رہا ہے تو سلسلے کا وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. سلسلے کا دن اور ٹائم یہی ہے عصر کی نماز کے بعد. یہ تھا اس بار عید پر کیا کچھ لا رہے ہیں، تو یہ جب انشاءاللہ عز و جل ہمارے ڈائریکٹر ہمیں بتائیں گے، ہمارے پاس اگر وہ شوریل تیار ہوگی تو ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اس دفعہ کیا آ رہا ہے. اچھا وہ بتا رہے ہیں کہ ریڈی ہے، تو آئیے ہماری شوریل دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ عید پر ہم کیا دیکھیں گے. ان خوشیوں کے لمحوں میں ابراہیم کی یادیں ہیں، ان قربانی کے جذبوں میں اسماعیل کی باتیں ہیں. عید قربان کی تو کیا بات ہے، سنت ابراہیمی کی ایسی یاد دنیا مناتی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمان اپنے رب کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں. الحمدللہ ان ایام کو مزید اسپیشل بنانے کے لیے آپ کا مدنی چینل ہر سال کی طرح اس سال لا رہا ہے عید قربان اسپیشل ٹرانسمیشن. مدنی چینل ان 3 دنوں میں آپ کے لیے کیا لا رہا ہے، آئیے سنتے ہیں. عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان. عید قربان کے پہلے دن صبح 6 بجے دیکھیے سلسلہ براہ راست عید قربان مبارک. عید قربانی ہے، عید قربانی ہے، عید قربانی ہے. فضل یزدانی ہے، عید قربانی ہے. سلسلہ انوار عید قربان دیکھیے عید کے پہلے اور دوسرے دن صبح 9 بجے براہ راست. الوان عید قربان، الوان عید قربان. عید کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن دوپہر 12 بجے انشاءاللہ عز و جل آپ سلسلہ دیکھ سکیں گے جس کا نام ہے بڑی عید بچوں کے ساتھ. اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے. عید کے پہلے دن دیکھیے سلسلہ عید اس کا نام نہیں دوپہر 1 بجے. عید کے دوسرے اور تیسرے دن علماء کرام کے ساتھ یادگار لمحات دن 1 بجے. عید قربان، عید قربان، عید قربان. عید کے پہلے اور دوسرے دن دیکھیے سلسلہ بقر عید اسپیشل براہ راست دوپہر 2 بجے. عید لائی مومنوں ایثار کا پیغام ہے. عید کے تینوں دن دیکھیے بچوں کا خصوصی پروگرام بقر عید خوشیاں اور ہم شام 5 بجے. بچوں کو اچھی یہ بقرہ عید لگتی ہے، پر جانب گائے بکروں کی کیا بھیڑ لگتی ہے. شام 6 بجے مدنی چینل پر خصوصی پروگرام دیکھیے. آؤ بچوں عید منائیں امیر اہل سنت کے ساتھ. پھر بہار عید ہے، اللہ کا احسان ہے.
کل مسلط ہے مسلمان، عید کی کیا شان ہے۔ عید کے تیسرے دن شام 6 بجے سلسلہ قربانی کے معاشی اثرات۔ عید قربانی ہے، عید قربانی ہے۔ عید قربان کے پرمسرت لمحات میں رکھیے اپنی صحت کا خیال اور دیکھیے سلسلہ یوں نہ کیجیے، عید کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن شام 7 بجے۔ عید کے تیسرے دن شام 7:45 پر دیکھیے عید کی خوشیاں بچوں کے ساتھ۔ عید قربانی ہے، عید قربانی ہے، عید لائی مومنوں ایثار کا پیغام ہے۔ عید کے پہلے دن رات 9:30 بجے دیکھیے سلسلہ عید ہم اور محلہ براہ راست۔ عید کے دوسرے دن مدنی چینل سلسلہ لا رہا ہے غریبوں کی عید، رات 9:30 بجے دیکھنا نہ بھولیے۔ ان خوشیوں کے لمحوں میں ابراہیم کی یادیں ہیں، ان قربانی کے جذبوں میں اسماعیل کی باتیں ہیں۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے، آپ کا مدنی چینل کتنے پیارے، کتنے خوبصورت اور کتنے معلوماتی پروگرامز لا رہا ہے۔ تو اس بار ہم سب نے عید منانی ہے گوشت کھاتے ہوئے مدنی چینل کے ساتھ۔ عید قربانی ہے، عید قربانی ہے، عید قربانی ہے۔ دیکھا مدنی چینل کے ناظرین، یہ سلسلے ہیں اور آپ نے رہنا ہے مدنی چینل کے ساتھ، اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ عز و جل آپ کو دکھائیں گے۔ ابھی چونکہ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، قرآن اندازی بھی کرنی ہے، آپ کو سوال بھی جو ہے آپ سے پوچھنا ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ حسن رضا جو امیر سنت کے رضائی پوتے ہیں، کیا وہ بھی حج پر گئے ہیں؟ تو رضا بھائی وہ حج پر نہیں گئے، تو یہ جواب ہے۔ دوسرا ایک سوال آیا تھا کہ کتنے اراکین شورا جو ہے وہ حج پر گئے ہیں، تو ہم نے اپنے طور پر تو کاؤنٹنگ کی ہے۔ رضا بھائی نام اگر آپ کو یاد ہیں تو آپ فوراً سے بتا دیں کون کون۔ میرے خیال سے شاید نگران شورا حاجی عمران، حاجی شاہد، حاجی عبدالحبیب بھائی، حاجی یافر بھائی، حاجی منصور بھائی، حاجی فاروق جیلانی بھائی، حاجی اظہر بھائی، اور غالباً فضیل بھائی، اور تو شاید امیر قافلہ بھی ہیں، اور ہند کے عارف باپو 9-10 تقریباً 10 کے قریب اراکین، 10 کے قریب اراکین شورا۔ اچھا میرے پاس میسج آ رہے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے جا رہے ہیں کہ رضا بھائی آپ سے میں ناراض ہوں، اکبر بھائی خود تو اپنے میسیجز شامل کرتے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں، تو جی میں آپ کا میسج بھی شامل کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو کچھ میسیجز شامل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک ہیں محمد شیخ بھائی، یہ کہہ رہے ہیں دارالفتہ اہل سنت کے پروگرام میں اور اقامت تجارت میں دکھایا جاتا ہے کہ ہم اپنے سوالات فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن پروگرام میں صرف کال اور SMS ہی شامل کیے جاتے ہیں، تو پلیز سوشل میڈیا سے آئے ہوئے سوالات بھی لے لیا کریں انشاءاللہ۔ ان کے مہروز بھائی کو اور اقامت تجارت کے حوالے سے، دارالفتہ اہل سنت کے حوالے سے انشاءاللہ۔ باقی یہ شاہد محمود بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری سسٹر کا تحفہ نکلا تھا پر وہ ابھی تک نہیں ملا، تو سسٹر نام نکلنے پر اکبر بھائی سے خوش بھی ہیں اور ناراض اس لیے ہیں کہ جی آپ نے کہا تھا کہ ان کا کون سا نام نکلنا ہے، تحفے نہیں ملے۔ ہاں، یہ اصل میں تحفے نہیں ملے، اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں۔ جتنے بھی اب تک تحفے نکلے ہیں وہ اب تک یوں سمجھے کہ کسی کو بھی ڈیلیور نہیں کیے گئے۔ اس کی وجہ ہم یوسف باپو سے وائس کی صورت میں سن لیتے ہیں۔ اور یہ جو ناراض ہے نا، اصل میں نے پچھلی دفعہ عرض کی تھی کہ جب ہم نے ایک نام آیا تھا اس میں تھا شہر کا نام گجرانوالا لکھا ہوا تھا، اور اب میں نے یہی عرض کی تھی کہ نام نہیں ہے تو آپ پرچی ڈال دیں، ان کا ہو سکتا ہے ان کا نہیں نکلے گا، تو اب وہ انہیں کا نکل آیا تھا، تو اس لیے ہو سکتا ہے اس وجہ سے ناراض ہو، تو میں معذرت خواہ ہوں۔ تو ابھی انشاءاللہ عز و جل قرآن اندازی کرنی ہے، لیکن پہلے باپو کی آڈیو ہم سن لیتے ہیں جس میں یہ وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل کہ اب تک تحفے کیوں نہیں پہنچ رہے۔ سگی اتار محمد یوسف اتاری عرض کر رہا ہوں۔ اکبر بھائی آپ کا پیغام ملا کہ کچھ ناظرین مدنی چینل کے ایسے ہیں جنہیں ابھی تک تحائف نہیں ملے، یہ بالکل صحیح فرما رہے وہ، جس میں احکام حج سلسلے کے بھی کئی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ایسی ہیں جنہیں تحائف نہیں پہنچے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ پورا سال و سال ان تبرکات کی ترسیل ہوتی رہتی ہے اور ابھی ہمارے پاس تبرکات کی کچھ کمی ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو اب غلاف کعبہ کے دھاگے ہی بہت زیادہ ہم نے بانٹے ہیں، تو غلاف کعبہ کے دھاگے ہی پہنچیں انشاءاللہ عز و جل۔ جو لوگ صبر کر رہے ہیں اللہ نے چاہا تو انہیں اچھا تحفہ ہی ملے گا۔ مزید کوشش ہماری ہے کہ غلاف کعبہ کا پیس بھیجیں چھوٹا سا، تاکہ مطلب وہ ان کو دل بھی خوش ہو، اور تبرکات کچھ ابھی آنے ہیں انشاءاللہ عز و جل، 2-4 دن میں تشریف لے آئیں گے تبرکات، تو انشاءاللہ 13 مبارک پانیوں کا مجموعہ
اور آپ کے سلسلے کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل مبارک پانیوں کا مجموعہ اور غلاف کعبہ شریف کا پیس اور احکام حج والوں کے بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تحائف روانہ کرنے ہیں. تو یہ تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہوں. وہاں سے تبرکات حرمین شریف سے آنے میں تاخیر ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو بھی تاخیر سے ہی پہنچی ہے. تو برائے کرم تھوڑا سا مدنی چینل کے ناظرین جن کے تحائف نکلے ہیں وہ بھی تھوڑا سا صبر سے کام لیں. انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر آپ کے تبرکات آپ کی طرف روانہ کر دی جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ. مختلف آپ اندازی بھی کیجیے, میں بھی کچھ پڑھ دیتا ہوں. جی, غلام رسول کو کب بلائیں گے؟ انشاءاللہ بلاتے ہیں عید کے بعد, دیکھیں کب سلسلہ بنتا ہے. بغداد اور احمد رضا کیا لا رہے ہیں؟ جی شام 5 بجے عید پر, وہ دونوں آ رہے ہیں اس دفعہ عید کے اوپر. حاجی شاہد کے اسٹوڈیو نہیں عرض کر دوں, دیکھیں ہم جو میں ایس ایم ایس پڑھتا ہوں نا, وہ اس دفعہ جو سلسلے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں نا, میں ان کو جمع کرتا ہوں, ان کو پڑھتا ہوں اور اس کے بعد لکھ کر لاتا ہوں. تو رضا بھائی آپ بھی جو ہے نا اپنی یہ ڈیوٹی لے لیں, یوٹیوب فیس بک پر جو ہے نا آئیں, اس کو باقاعدہ لکھیں پورے ہفتہ اور اس کو پڑھیں, اور اس کے بعد پھر آپ سلسلے مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو, عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام